ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات. ذرا بلند تر صلوات۔ یہ ماہ رمضان ہے، اور ایک مسئلہ جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ اعتقاد کسی شے کے بارے میں رکھتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، اور اسی سچ کو سچ سمجھ کر اللہ اور ائمہ طاہرین کی طرف منسوب کر دیتا ہے، انہی کی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ بعد میں اعتقاد ہے کہ یہ بات سچی ہے، سچی سمجھ کر معصومین یا اللہ تعالیٰ کی طرف اسے نسبت دے دیتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات تو جھوٹی تھی، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اعتقاد بات بہت بڑی ہے، دراصل سمجھی نہیں گئی۔ جی ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھی نہیں گئی۔ اعتقاد تھا کہ بات سچی ہے، سچ سمجھتا تھا، چلیے سچ سمجھ کر اسی بات کو اس نے منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سمجھ لو روایت صحیح تھی، اسے کہا کہ یہ صحیح ہے روایت، اور اسے منسوب کر دیا اللہ اور ائمہ طاہرین کی طرف۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو جھوٹ تھا، مگر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ غور نہیں فرمایا؟ معلوم ہوتا ہے اگر کسی وقت کوئی غلط عقیدہ بھی ہو لیکن سمجھا صحیح جا رہا ہو، وہ عبادت کے بطلان کا سبب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کو نسبت دے دے معصومین کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور بعد میں اگر اسے معلوم بھی ہو کہ یہ سچ ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت وہ کام کیا جا رہا ہے اس وقت کا عقیدہ دیکھا جائے۔ جس وقت کوئی لکھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے اس کا اس وقت کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ صحیح ہے
اور بات غلط بھی ہو گئی تو وہ عبادت کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنی. یہ بھی ہمیں گنجائش ملی ہے. ذرا بلند کر صلوات پڑھ دیجیے. آج روزانہ آیت الکرسی کے موضوع پہ، ابھی تو اس میں موضوع تو ابھی باقی تھا، لیکن چونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو اسی لیے میں نے چاہا کہ آج بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. آج کرسی کی سب سے پہلی لفظ اللہ. صرف آج کا دن مجھے اللہ کے لیے دے دیں، کل سے پھر لا الہ پہ شروع کریں. پہلے فرمایا کہ اللہ تو ہو چکا، آپ نے سورہ الحمد میں بیان کیا، لیکن وہ 2 سال پہلے بیان کیا. آج میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بالکل آسان طریقے سے بیان کریں گے، مشکل بھی نہیں ہوگا. اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی اللہ نے اس میں اللہ سے شروع کی. سبحان اللہ. جس کی ابتدا ہی اللہ سے ہو، کتنی نمایاں ہونی چاہیے، کتنی بابرکت ہونی چاہیے. جس کا ابتدا آغاز اس میں اللہ سے ہوا. اب اللہ کیسی ذات کا نام ہے؟ اللہ آخر ایک ذات تو ہے. کیا تعریف ہے اللہ کی؟ ماشاءاللہ. اللہ کو مان کے اتنے ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں اللہ کی اگر تعریف نہ آئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ، اسے اللہ کہتے ہیں. اب اللہ تعریف میں اب کرنے لگا ہوں، ذرا بالکل ہٹ کے تھوڑی سی، لیکن اسے پھر لے آئیں گے. اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جس سے ہر صفت کمال کی نفی نہ ہو سکے. اور نہیں فرمایا. اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، کوئی ذات ہے. اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، یہ دیکھتے ہیں خدا کے لیے ذات کا نام ہے کہ جس ذات سے ہر صفت کمال، جتنی صفات کمالیہ ہیں، کسی بھی ایک صفت کی جس سے نفی نہ ہو سکے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ یعنی جتنی صفات کمال آپ ذات توحید کے لیے تصور کر سکتے ہیں، کسی بھی صفت کی اس ذات سے نفی نہ ہو سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، اللہ کی ذات کو ہم نے ذات سے نہیں پہچانا، ہم نے آل محمد سے پہچاننا ہے. یہی سے تو پھر لے آئے گا آل محمد. تب اللہ کی ذات سے کسی بھی صفت کمال کی نفی نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں اللہ. یعنی ہر کمال اس میں موجود ہونا ضروری ہے. تو پھر خالق میں کتنے کمال ہونے چاہیے؟ اس کے کمال کی کوئی حد ہو سکتی ہے، انتہا ہو سکتی ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں پہلے بھی بیان کیا، یہ جو 99 صفات الہیہ پہ آ کے بات آگے نہیں چلی. 99 صفات اللہ کے نہیں ہیں. اگر اس کی صفات ہی 99 ہیں تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے نام 99 ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ کتنے نام ہیں جناب، کتنے نام. لہٰذا اللہ کے نام 99 نہیں ہے، لیکن 99 پہ آ کے اس لیے 9 پہ آ کے بات طے ہوئی کہ اتنا تو سمجھ لو تمہارے لیے کافی. اتنی سمجھ لو تمہارے لیے نجات کے لیے
کافی ہے، لیکن کتنی ہے اس کے کمالات ان کا تصور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوگا جہاں ہر کمال صفات کی نفی نہ ہو سکے اس کا نام ہے توحید، اس کا نام ہے اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کے کمال صفات کی حد نہ ہو سکے، جس کی آگے حد نہ ہو، حد کے معنی اختتام، حد کے معنی عدم، جس کے آگے عدم نہ ہو، حد نہ ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب جس کی صفات کمال کی انتہا نہیں، جس کی حد نہیں، غور نہیں فرما رہے، اب اسی ذات کو ثابت کرنا ہے آل محمد نے۔ اس کے صفات کمال کی انتہا ہی نہیں ہے، اس لیے کمال کی تعریف ہی یہی ہے کہ کمال کہتے ہی اسے ہیں جو شے اللہ کی صفت بن سکے، وہ کمال ہوتا ہے۔ جو اللہ کی صفت بن سکے اس کا نام ہی کمال ہوتا ہے، جو اللہ کی صفت نہ بن سکے لیسا بے کمال، وہ کمال ہوتا ہی نہیں۔ اب میں کیا کہوں، جب اللہ کی صفت کا نام کمال ہے، کمال بنتا ہی اللہ کی صفت ہے، تو پھر اللہ اپنے اس کمال کو ثابت کرنے کے لیے کیسی ذوات بنائے، اپنے ذات کے ثبوت کے لیے کن کو پیش کرے، خدا کی کن ذوات کو بنائے سامنے۔ تو پھر میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، پھر ضروری ہے خالق کے لیے جب اس کی ذات ہی کمال ہے تو پھر اپنی ذات کا نور جدا کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر کسی اور نور سے مسئلہ نہیں ہوگا، اور میں تو صلاحیت ہی نہیں ہوگی، اور کوئی نور نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نور ذات سے جو اس کی ذات کا ثبوت بنے، میں جملہ کہتا ہوں، انہیں ایسا جدا کرے کہ وہ جدا بھی ہو جائیں مگر جدا بھی نہ ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ انہیں جدا بھی کر دے تاکہ اس کی پہچان جدائی میں ہوگی۔ اگر انہیں اپنی ذات میں رکھے تو پہچان کیسے ہوگی؟ جدا بھی کر دے تاکہ اس کی پہچان بھی ہوتی رہے، جدا بھی ہو جائیں، ملے ہوئے بھی ہوں، یعنی دور بھی ہوں اور قریب بھی ہوں، کثیر بھی ہوں اور ایک بھی ہوں، انہیں جدا بھی کر دے، لیکن جدائی نہ بھی ہو، جدا بھی کر دے۔ جدا کرے گا تو وہ نمایاں ہوں گے، جدائی ہی تو ان کا ظہور ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، ان کو جدا کرے گا، اپنے نور سے جدا کرے گا، تبھی تو یہ وجود بنیں گے، وہ ذات بنے گی، یہ وجود بنیں گے، وہ مؤثر بنے گا، یہ اثر بنیں گے، وہ کنز بنے گا، یہ ظہور بنیں گے، وہ ارادہ بنے گا، یہ تعمیل بنیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ میرے ساتھ رہی گا۔ ان کو جب تک کہ وہ جدا نہیں کرے گا، علیحدہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر بالکل جدا کر کے اپنے ساتھ تعلق ہی نہ رکھے تو پہچان تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، معلوم ہوگا ان کو ایسا ملا دے کہ اتصال ایک لمحے کے لیے نہ ٹوٹے۔ جب اتصال ہی نہیں ٹوٹتا لمحے بھر، پھر وہی کا ان کے لیے تصور کیا ہوا؟
مہربانی فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کو جدا بھی کرے تاکہ جدائی میں پتہ لگ جائے وہ ہے یہ ہے. اس نے خدائی بھی تو بچانی ہے, توحید بھی تو بچانی ہے, سمجھانا بھی ہے, منوانا بھی ہے, پہچنوانا بھی ہے. توحید کی حفاظت بھی ضروری ہے. سب سے پہلے جتنی توحید کی حفاظت اللہ کے لیے ضروری ہے, ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے توحید کی کہ خود اپنے آپ کو بچائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر معلوم ہو گیا یہ ذمہ داری ہے خالق کی کہ اپنے آپ کو خود بچائے. تو پھر ایسے تو بنے نا آل محمد کہ خالق کو بھی خطرہ تھا, اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا پھر میں نہیں رہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسا بنایا ان کو, کیسا بنائے. ہاں میں کیا شرک کو زیادہ وہ جانتا یا ہم آپ جانتے؟ اپنے شرک کی حفاظت تو وہ خود کرے, ہم کیوں کریں؟ وہ کر کے بھیجے, ہمارا کام ہے پہچاننا. شرک کے دلیلیں اس کا کام ہے وہ دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری تو اس کی ہے, ہمیں کیا خبر کیسی ذات ہے. یا علی. اب اللہ نے دیکھیں اس کا کمال اس کی حد نہیں ہے, اور ہر صفت کمال اس کی صفت ہے. کوئی صفت ہے کمال ایسی نہیں جو اس کی صفت نہ ہو, اور پھر حد بھی نہیں ہے. تو اب اللہ نے دیکھیں جنہیں بنانا ہے وہ تو سامنے ہوں گے, اور جن میں بھیجنا ہے ان جیسے ہوں گے. انہیں بشر نہیں بنائے گا, مثل بشر بنائے گا. بشر کا تو تصور ہی نہیں. ظاہری طور پر ان جیسے ہوں گے, ان جیسوں کو منوانا ہے جو کسی جیسے بھی نہیں ہے. کیا کریں؟ انہیں منوانا ہے. احسان کر کے ان میں بھیجا تو پھر کیسا بھیجے, کیسے بنا کے بھیجے؟ فرمائیں سب سے پہلے تو وہ اپنی ذات سے, اپنے نور سے ان کے نور کو جدا کرے تاکہ ان کا نور اس کی حقیقت سے آشنا ہو. اللہ کے نور کے علاوہ اس کی حقیقت سے کوئی آشنا نہیں ہوگا. عصمت دے دینا اور ہے, معصوم بنانا اور ہے, طاہر بنانا اور ہے, نور کا جز بنانا اور ہے. وہی نور, اس کا جو نور ہویت ہے, اس نور ہویت سے انہیں جدا کر دے, اختراع کر دے. کیسے اختراع کرے؟ میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا. کیسے اختراع کرے؟ ان کو جدا بھی کرے, اور کیسا جدا کرے کہ اس کے لیے یہ لفظ آئے کہ جزو لا ینفق, کہ جدا ہو کے بھی لازم رہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی توحید سے جدا ہو کے بھی توحید سے کیا رہے؟ متصل رہے. جزو لا ینفق, کہ وہاں جدائی کا تصور ہی نہ ہو, علیحدہ بھی ہو جائیں, متصل بھی رہیں, ساتھ ملے بھی, اور ان کو ملا کے اللہ انہیں ظاہری اور باطنی نعمت قرار دے کر اپنے کمالات و اسم الہی کا
मजहर बना के भेजे। मैं क्या कह रहा हूं? इनको क्या बना के भेजे? मजहर बना के भेजे। किसका? इसमें अल्लाह का, क्योंकि ये माबूद तो है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? इसमें अल्लाह का जो मैं मजहर कह रहा हूं, माबूद तो ये है नहीं, इसलिए अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के बाद फौरन रहमान भी कहा और रहीम भी कहा। लिहाजा इन 14 को रहमान का भी मजहर बनाया, रहीम का भी मजहर बनाया। रहमान का भी मजहर बनाया, रहीम का भी मजहर बनाया। इसलिए फरमाया वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, उसने अपनी नेमतों को फैला दिया, जाहिर भी बातिन भी। पूछा गया मौला ये जाहिरी नेमत कौन है, बातिनी नेमत कौन है? फरमाया जाहिरी नेमत सामने रहने वाला इमाम है। गौर नहीं फरमा रहे? अल्लाह की जाहिरी नेमत सामने लोगों में रहने वाला इमाम है और बातिनी नेमत गायब इमाम है। मालूम होता है इमाम का एक जाहिर है, एक बातिन है। अब ये जो इमाम जाहिर है, इमाम का जाहिर, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, इमाम का जाहिर उसकी रहीमियत के मातहत होता है। इमाम का जाहिर रहीम का मजहर होता है। कहां बैठे हुए मैं क्या कह रहा हूं? इमाम का जाहिर रहीम का मजहर होता है और बातिन रहमानियत का मजहर होता है। बातिन में इमाम रहमान होता है, जाहिर में रहीम होता है। अल्लाह रहीम है, रहीम है मोमिनीन के लिए और रहमान है आलमीन के लिए। इमाम रहमान है, मजहर रहमान है आलमीन के लिए। जैसे वो आलम दुश्मन को भी रिज़्क देता है। मैं क्या कह रहा हूं? इमाम उस रहमान का मजहर है, रहमान का। ना माने बेशक न मानता रहे, उसका रिज़्क नहीं रोका जाएगा। इमाम अपने दुश्मन का भी दुश्मन नहीं होता। उसकी रहीमियत का, रहमानियत का इमाम क्या होता है? बातिन इमाम उसकी रहमानियत का मजहर होता है और जाहिर इमाम उसकी रहीमियत का मजहर होता है। रहीम है अल्लाह मोमिनीन के लिए, रहमान है आलमीन के लिए। आलमीन में न मानने वाले हर तरह के आदमी को इनकी रहमत पहुंचती रहेगी, इनकी रहमत नहीं रोकी जाएगी। खा वो खुदाई का भी दावा क्यों ना करे, उसकी रहमानियत में कोई फर्क नहीं आएगा। फिरौन को भी रिज़्क देता रहेगा। गौर नहीं फरमा रहे? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जरा। इसलिए इमाम रहमानियत का मजहर होता है, लेकिन रहीम किन के लिए है? मोमिनीन के लिए। जब मोमिनीन के लिए रहीम है, मोमिनीन के लिए रहीम है, खुदा की कसम जब मोमिनीन के लिए रहीम है, इसीलिए तो फरमाया जिसने पूरी जिंदगी में इमाम को पहचान लिया। कहां बैठे हुए? सारी जिंदगी नहीं पहचाना, बगैर पहचान के मर गया, जहालत की मौत मर गया। अगर एक दिन पहले पहचान लिया, पिछले सब कुछ माफ। क्या बना दिया गया? इसलिए रहीमियत का मजहर है इमाम का जाहिर। और इसी वजह से पूछा गया मौला अम्र बिल मारूफ किसे कहते हैं और नही अनिल मुनकर किसे कहते हैं? ये जो आजकल अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर क्या है? इमाम ने फरमाया अम्र बिल मारूफ मेरी विलायत का ऐलान है।
हाय हाय। मैं क्या कह रहा हूं? अम्र बिल मारूफ मेरी विलायत का ऐलान है, नहीं अनिल मुनकर, दुश्मनों से दूर रहने का नाम। अल्लाह क्या कह अल्लाह ये विलायत है, विलायत। अम्र बिल मारूफ क्या होती है? विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शेख ने इनको क्या बनाया? इनको अपने उन कमालात का मजहर बनाकर कहां भेजा? मजहर बनाकर इस आलमीन में किसकी पहचान के लिए भेजा? सही, जुज़्वे ला यनफक, कई मर्तबा मैंने यहां बयान किया। जुज़्वे ला यनफक वो होता है कि मुत्तसिल भी रहे और सामने भी रहे। फरमाया हमारी इस जुज़्वे ला यनफक की मिसाल यूं समझो, इमाम ने फरमाया यूं मिसाल समझो जैसे सूरज से शुआएं अलग होती हैं, वो अलग भी होती हैं, मिली हुई भी होती हैं। जब से सूरज होता है तब से शुआएं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शुआएं सूरज नहीं होती, सूरज शुआ नहीं होता। शुआएं होती ही इसलिए हैं अगर सूरज सामने न रहे तो शुआएं पहचान का जरिया बनी। इनको पहचान का जरिया खालिक ने इन्हें पहचान बना के इस दुनिया में भेजा। अब ये क्या है? किनकी पहचान? तौहीद। अब कितने कमालात हैं? जितने सिफाते कमाल हैं उनके मजहर होंगे या नहीं? फिर इनकी क्या हद होगी? गौर नहीं फरमा रहे। अगर मजहर की हद बना देंगे तो फिर तो पहचान क्या करवाएगा? खुदा की कसम मैं क्या कह रहा हूं, अगर इनकी कोई हद बंदी आप कर देंगे कभी भी पहचान नहीं होगी तौहीद की। जहां इनकी हद हुई वहीं से तौहीद नाक़िस शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो फरमाया हम कालिमातुल्लाह हैं, समंदर स्याही बन जाएं। कुल्लो कानल बहरो मिदादन ले कलिमात रब्बी लनफदल बहरो क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। इन 7 समंदरों को स्याही बना के लिखना शुरू करें। समंदरों की स्याही खत्म हो सकती है, फिर दोबारा समंदर भर दें। अभी बयान करेंगे। कलिमात की तारीफ कोई फिर भी कोई नहीं कर सकता। इनकी हद का तसव्वुर नहीं। जब नहीं आए तो अब अल्लाह ने इनको अपनी पहचान के लिए कितना बाकमाल बनाया। जो सिफाते कमाल वह बतौर जात होंगी या बतौर मजहर होंगी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? वहां जो सिफात बतौर ऐने जात होंगी, ऐने जात, वो आले मोहम्मद में बतौर मजहर सिफात यहां मौजूद होंगी। जाए ज़ुहूर ये होंगे। ये क्या ताज्जुब की बात है कि 7 बेटे दे दिए। क्या अल्लाह 7 बेटे दे सकता है? फरमाए ना, ये क्या बात हुई कि जरा ये 7 बेटे दे दिए। फरमाए अल्लाह क्या 7 बेटे दे सकता है? क्या उसकी कुदरत कमाल 7 तक महदूद है? अगर उसका कुदरत कमाल 7 तक महदूद है फिर वो अल्लाह ही नहीं है। अगर अल्लाह का कमाल नामहदूद है फिर हुसैन जितना चाहे इनकी खुदा के लिए तवज्जो फरमाया करें। फिर इमाम जितना चाहे, इनकी मर्जी है जितनी औलाद दे दे। इसीलिए तो जब उसने 7 में जाके इमाम की तरफ देखा, सरकार ने फरमाया राहिब देखा क्यों है? अगर तू ना देखता सरकार आदम की औलाद अलग होती, मेरे हुक्म की तामील की औलाद अलग। अल्लाह अकबर।
बजरा इनको अपनी मजहरियत का कमाल कब दिया? आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपनी मजहरियत का कमाल कब दिया? कब जमाने में आता है? अल्लाह अज़ली है। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी बहस करते हैं इसी अज़ल पर। अल्लाह अज़ली है। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? जिसमें 4 कमालात का होना जरूरी है, वो तब वो वाजिबुल वजूद बनेगा। कदीम, अज़ली, बाकी, अबदी। अज़ली, कदीम, बाकी बाद में, दूसरे आगे आगे, बाकी आगे होता है, ये 2 पीछे होते हैं। अज़ली, कदीम पीछे माजी की तरफ, अबदी बाकी मुस्तकबिल की तरफ। अब वाजिब की तारीफ यह है कि जिसके लिए ना अदम लाहिक हो ना अदम साबिक हो, है जिसके पहले भी आदम ना हो बाद में भी आदम ना हो, उसे वाजिबुल वजूद कहते हैं। वो कौन होता है? वाजिबुल वजूद। ना आदम लाहिक, जिसके लिए आदम लाहिक आदम साबिक महाल हो, उसको वाजिबुल वजूद कहते हैं। वो कौन है? अल्लाह। वो वाजिबुल वजूद है। सरमदी किसे कहते हैं? न जिसकी इब्तदा हो न इंतहा हो। माजी और मुस्तकबिल के लिहाज से जहां अदम मुतलकन महाल हो, उसे सरमदी कहते हैं। मैं जल्दी से बयान करता जा रहा हूं जनाब। माजी और मुस्तकबिल के लिहाज से जहां अदम ऐन दाल मीम अदम मुतलकन महाल हो, उसे सरमदी कहते हैं। अल्लाह अज़ली है। जब अज़ली है, अज़ल की इब्तिदा नहीं होती। फिर अज़ल की इब्तिदा कब से हुई? बात तय तो हो गई ना जनाब। आलम सरमदी में जो अज़ली है, वो अज़ल की इब्तिदा कब से हुई? इनको बनाया। इनको क्या बनाया? इनको सरकार फरमाते हैं कि हमें अशबाह बनाया। हम अल्लाह के, बयान तो हो चुका, लेकिन मैं चूंकि मौजू आया इसलिए मैं 2 लफ्ज़ और कहें। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने हम 14 को अपने नूर का परताव बनाया, जिल बनाया, मैं क्या साया बनाया। अल्लाह जाने ये क्या है? साया वजूद का हो के भी साया नहीं है। अब हम क्या समझे? क्या समझे साया? वो जिल कौन सा है? वहां क्या तसव्वुर है? हमें परताव बनाया, हमें अशबाह बनाया। अशबाह अलिफ शीन बे है अशबाह, शिब की जमा अशबाह। फरमाया का अल्लामा बुरसी फरमाते हैं कि फिल अजसादे हम 14 हम फिल अजसादे अशबाहुन व फिल अशबाहे अरवाहुन व फिल अरवाहे अनवारुन व फिल अनवारे असरारुन। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ये 14 अजसाद में अशबाह हैं। ये जिस्म नहीं, जसद। अस्सलामु अलैकुम अला अजसामिकुम व अला अजसादिकुम। ये अजसाद हैं, जसद में क्या है? अशबाह हैं। अशबाह किसे कहते हैं? अगर आपको आईना सामने रखें, आईना, वो जो आईने में अक्स है आपका। मैं क्या कह रहा हूं जनाब? अब जरा तवज्जो तो फरमाए। कौन है आईना? किसकी अशबाह आई है? अशबाह के माने वो जो आईने में तस्वीर आई है ना, आईने में, उसी को शिबाह कहते हैं। मालूम होता है ये आईना है। साहिब अक्स कौन है? इसीलिए तो फरमाते हम तौहीद का आईना है। जो उसे देखना चाहे वो हमें देख ले।
اشباہ کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا کہ شبیہ تب آئے گی جب وہ کھڑا ہونے والا اس کے محاذ میں ہوگا، وہی عمل ہوگا آئینے میں شبہ میں جو وہ کرے گا۔ پھر تو کہتا ہے نا پتھر تو نے نہیں پھینکے، پھینکے میں نے تھے، نظر تیرے ہاتھ سے آئے۔ اشباہ ہے وفی الاشباہ ارواح۔ یہ تو بس باتیں ہیں جو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ اشباہ میں ارواح ہے وفی الارواح انوار، اور روح میں یہ انوار ہے وفی الانوار اسرار، ہے اور نور میں اسرار ہیں، راز ہیں۔ اس لیے 14 فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاکل البشریہ، اس بشری ہیکل میں ہم 14 راز الہی، ہم راز ہیں، راز۔ یہی حدیث سرکار جان فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری راوی، سید جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ جابر کہتے ہیں کہ یہی حدیث اسرار والی بات کرتے ہوئے سرکار جب پہنچے اسرار میں داخل ہوئے تو سامنے جناب علی آ گئے۔ ہائے سرکار علی علیہ السلام جو آئے، سرکار تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے۔ آگے بڑھ کر رسول خدا علیہ السلام نے جناب علی کو ایسا بوسہ دے کے جو معانقہ کیا، بس معانقے کا کرنا تھا۔ صحابہ کرام دیکھتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی رسول میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ راز کون جانتے ہیں؟ سرکار علی علیہ السلام جذب ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب جذب ہو کے یہاں تک کہ جناب علی نظر ہی نہیں آ رہے، اکیلے جب رسول ہیں اور ان کے تعجب پر مسکرا رہے ہیں۔ ہائے اتنا فرق ہے امتی اور رسول میں، تو جو فرمایا کریں۔ آخر انہوں نے مل کے کہا مولا علی کہاں گئے، مولا علی کہاں گئے، مولا جلدی کریں، علی آئیں، علی سامنے آئیں۔ جب یہ کہا خدا کی قسم کتاب میں ہے، اس وقت رسول نے فرمایا اینا قیوم الاملاک، کہاں ہو تمام مخلوقوں کو قائم رکھنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اینا 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 میں نے کہا اینا اینا قیوم الاملاک، تمام مملکتوں کو قائم رکھنے والے کہاں ہو۔ اینا مدبر الافلاک، تمام افلاک کی تدبیر کرنے والا۔ اے مبدع الکائنات، کائنات کی ابتدا کرنے والا۔ اے حقیقت الموجودات، تمام موجودات کی حقیقت۔ موجودات کی حقیقت۔ آگے فرماتے ہیں این عالم الغیب والمکاشفات، او عالم غیب کہاں ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالم الغیب والمکاشفات، کشف کرنے والے، غیب کو کھولنے والے، علی کہاں ہو۔ علی علی
علی آگے فرما ہوا عین اللہ ہے، ہوا ید اللہ ہے، ہوا کلمت اللہ ہے، ہوا نفس اللہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بس ادھر کہنا شروع کیا، جناب علی کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ جب آ کے کہا علی نفس اللہ ہے، سلام کر کے کہتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں۔ یہ کون؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس بابا بات کو، ازل کی ابتدا نہیں ہوتی۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ یا علی بابا، ازل کی ابتدا نہیں ہوتی، ان کے وجود و ظہور کا نام ازل کی ابتدا، ان کے ظہور کا نام ازل کی ابتدا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں بنایا ازل میں، اب یہاں نہیں، ازل کی ابتدا ان کا نام ہے، ان کے وجود کا نام ہے ازل کی ابتدا۔ ابھی بحث کر رہا ہو چکا پیچھے، اب ازل کی ابتدا، ازل کہتے ہیں جناب پیچھے۔ ازلی وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ زمانوں میں، گزشتہ زمانے جتنے ہیں ان کو جتنی پہلے مانتے چلے جاؤ، خواہ وہ حقیقی ہوں جب سے یہ زمانے چلے ہوں، یا وہ فرضی ہوں، آپ زمانے فرض کرتے چلے جائیں، ابھی بحث کریں گے، ابھی فرض کرتے چلے جائیں، فرض جب فرض کرتے چلے جائیں، جہاں آپ کے فرض کی زمانہ گزشتہ کے فرض کی انتہا ہو جائے، ازلی اس سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ صحیح، اب مجھے کہنے میں بڑا اچھا موقع مل گیا۔ جب ازلی ہے وہ اور آپ فرض کرتے بھی چلے جائیں، تب بھی ازل زمانے میں، ابتدا زمانے کا نام ہے، ازل کی ابتدا زمانے کا نام ہے، لیکن 14 زمانے سے بھی پہلے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیں، سارے فرض کرنے والے فرض کرتے چلے جائیں، فرض کرتے چلے جائیں، آپ کا فرض جہاں ختم ہوگا 14 پہلے موجود ہوں گے، جن کے 14 پہلے موجود ہوں تو پھر ان کا اللہ تو پہلے آئے ہی نہ۔ اب جناب فرض کرتے دیکھیں جناب، یہ فگرز، یہ فرض کی فگرز ملین عربی میں نہیں ہے، بلین عربی میں نہیں ہے۔ ملین کس کی لفظ ہے؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانیں، انگریزی کی لفظ ہے بلین۔ صحیح، بلین کس کی لفظ؟ انگریزی۔ پہلے زمانے میں فارسی عربی میں یہ جملے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو کیا کرتے تھے وہ؟ کچھ کلمات مرکب کر کے پھر وہ یہ فگرز جو ہیں نا، یہ تعداد بتاتے تھے۔ ان تعداد کے لیے ملین کی اب بھی لفظ نہیں ہے عربی میں، اب بھی بلین کی لفظ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایک ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے یہ دنیا کب سے پیدا کی ہے؟ اچھا ہوا سوال ہو، بیان کون کر رہا ہے؟ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، سرکار دو عالم، یعنی حضور اس کو بیان کر رہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ تو نے دنیا کب پیدا کی؟ فرمایا کب پیدا کی؟ جیسے اسی صدی میں آئے وہ کیا جانے کب پیدا کی؟ اس وقت سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے میری غوامض علم کی کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے، یہ میرا گہرا علم ہے۔ اللہ اس کے بارے میں مولا میں جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا یوں کرو، یوں سمجھو، خلقت الدنیا منذ مئات الف عام 10 مرات۔
मुन्ज़ो में आता अल्फा अल्फा आमिन, 100,000 साल 10 बार तकरार के साथ। ये अरबी में ही आया, यानी हजार को हजार के साथ ज़र्ब दें, फिर उस हासिल ज़र्ब को 100 से ज़र्ब दें, फिर इसी ज़र्ब को 10 बार तकरार करें, तब जाके बनेगा 1 अरब। इसे फिर अंग्रेजी की लफ्ज़ मिलियार्ड जो आ गया अंग्रेजी की, अब उधर मैं नहीं जाना चाहता ज्यादा अंग्रेजी में, तो उसे 1 अरब साल कहते, अरब साल, ठीक है। ये फिगर्स किन की आई अरबी में, तरकीब करके अल्फा अल्फा मर्रातिन आमिन अशरा मर्रात, तो उससे तरकीब करके उसकी तादाद बताई गई। अब मैं एक और बहस करके इसी से बात को आगे बढ़ाते हैं कि आले मोहम्मद कब से। जरा आप बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं आयत पढ़ूं तो फिर जब तक आयत ना पढ़ी जाए शायद आप उसके बारे में तफसील ना हो। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। मैंने अशरा भी पढ़ा इस पर। अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। कितने दिनों में? 6 सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में पैदा किया। किनको? आसमान और जमीनों को। अभी आसमान और जमीन बन रहे थे, सूरज भी नहीं बनाता, चांद भी नहीं बनाता, और दिन पहले से चल रहे थे। ये 6 दिन जो है ना बाबा, ये 6 दिन पहले से चले आ रहे, 6 दिनों में बनाया। तकी फलसफी ने इस पर बड़ी बहस की और मैंने भी बयान किया। 6 दिन पूरे, मैंने इन्हीं मजालिस में 6 दिन पूरे बयान भी किए थे कि 6 दिन कौन से हैं। बहरहाल ये हुआ कि 6 दिनों में पैदा किया। और इसके बाद फरमाते हैं कुरान में है वकाना अर्शुहु अलल मा। आसमानों जमीनों के बनने से पहले, पैदाइश से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब यही सवाल पूछा गया इमाम से, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बोला ये अर्शहु अलल मा, मालूम हुआ आसमान और जमीन जब बन रहे थे तो अल्लाह का अर्श पानी पर था। जब पानी पर था तो पानी भी पहले था जमीन और आसमान से, और अर्श भी पहले था। तवज्जो फरमाएं, ये बड़ी अहम बात है जो मुझे आपको सुनानी। पानी भी मौजूद था और अर्श भी मौजूद था। तो ये अर्श क्या चीज है? सरकार ने फरमाया, कई मर्तबा मैंने बयान भी किया लेकिन अब बयान करना पड़ता है कि कहा कि मौला अर्श क्या है? फरमाया जमहूर क्या कहते हैं? जमहूर क्या कहते हैं? कहा मौला वो कहते हैं कि अर्श पानी पर था, यानी अल्लाह अर्श के ऊपर है, अर्श के ऊपर बैठा हुआ है और वही अर्श को पानी ने उठाया हुआ है। फरमाया कितने जाहिल हैं ये लोग कि अगर अल्लाह किसी तख्त पे बैठ जाए तो फिर वो अल्लाह में मखलूक की सिफत पैदा हो जाएगी। वो तो फिर बैठने वाली जात हुई, हाय हाय, बैठने वाली जात हुई। कितने जाहिल है, अल्लाह को बिठाते हैं, मखलूक की सिफत पैदा करते हैं। ये कहकर इमाम ने उनकी तरफ देख के फरमाया, फिर उनकी जहालत की इंतहा हो गई। कुर्सी अर्श ने जो उठाया हुआ है अल्लाह को, तो ज्यादा ताकतवर तो अर्श हुआ ना। जिसने के अल्लाह के बोझ को उठाया हुआ है, ये कहकर फिर इमाम ने फरमाया कि फिर तो इससे भी इनकी जहालत और ज्यादा हो गई। अर्श और किस पर है? अर्श पानी के ऊपर। फरमाया फिर पानी अर्श को भी उठाए हुए है और अल्लाह को भी उठाए हुए, तो पानी ज्यादा से ताकतवर हुआ। अब यही दलील है तौहीद की। कौन तौहीद की दलील देगा? सबूत कौन पेश करेगा? सबूत किसने पेश करना है? सारी जमहूर तो यही कहती है कि अल्लाह कुर्सी पर बैठा है। फरमाया गलत है, अल्लाह के लिए कुर्सी पर बैठने का तसव्वुर ही नहीं है। और फरमाया ये वो पानी नहीं है जो रोजाना तुम इस्तेमाल करते हो,
یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں جب زمین و آسمان پیدا ہوئے. اب انہوں نے کہا مولا پھر یہ عرش کیا ہے اور یہ الما کیا ہے, پانی کیا ہے اور عرش کیا ہے. اب اس وقت میرے امام نے فرمایا, جہاں تک آواز آ رہی ہے تمام دنیا سنیں, میرے امام نے فرمایا عرش سے مراد اللہ کا علم ہے. عرش سے مراد اللہ کا علم ہے. یعنی زمین و آسمان پہلے اللہ کے عرش کو, علم کو پانی نے اٹھایا ہوا تھا. غور نہیں فرما رہے. زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اس عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا تھا. جب کہا نا مولا عرش پانی ہے تو پھر یہ الما کون ہے, یہ پانی کون ہے؟ جس پانی نے آسمان و زمینوں کے بننے سے پہلے اس علم کو اٹھایا ہوا تھا. فرمایا وہ پانی ہم آل محمد. وہ پانی کون ہے؟ فرمایا پانی الما. میں تفصیل سے بیان کیا میں نے, الما ہم آل محمد ہیں تو پانی ہم آل محمد ہیں. اب جناب توجہ فرمائیں, ابھی آسمان و زمین بنے نہیں, اللہ کے علم کو آل محمد نے اٹھایا ہوا ہے, حامل علم الہی. پھر یہ آ کے مکے مدینے میں عالم نہیں بنے, یہ عالم بن کے آئے ہیں. اب یہی بات ہے جو آپ کو سنانی ہے, یہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے. اب ایک آدمی نے جناب علی علیہ السلام سے سوال کیا, اللہ اور بہت یہ بات بہت کم آپ نے سنی ہوگی جو میں ابھی بیان کرنے لگا. اب اس نے سوال کیا, مولا یہ جو کانا عرشہ علی الماء ہے یہ زمین و آسمان کی خلقت سے کتنا پہلے تھا؟ کہ آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے, آقا تقی فلسفی نے بھی لکھا, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ کا علم آل محمد نے اٹھایا ہوا تھا. کان عرشہ علی الماء, یہ زمین و آسمان کی, یہ جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے یہ آسمان جو آپ کا چھت کا ہے, اس سے کتنا عرصہ پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا, خلق فرمایا. اس وقت میرے امام نے فرمایا تو حساب کرنے پر قادر ہے؟ شخص تو حساب کرنے پہ قادر ہے؟ کہا ہاں ہاں مولا میں قادر ہوں. فرمایا اچھا قادر ہے تو سنو. امام نے فرمایا سنو, مشرق سے لے کر منتہا مشرق سے لے کر منتہا مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک پوری زمین کو رائی کے دانوں سے, خردل کے دانوں سے بھر دیا جائے. میرے خیال توجہ نہیں فرما رہے. خردل کہتے ہیں خشخاش کو. خشخاش یہ چھوٹا سا اتنا پتلا سا دانا ہوتا ہے. خردل کے دانوں سے مشرق سے لے کر, یہ حال نہیں آپ کا, ہاں یہ کراچی کا ماحول سمجھے, او منتہا مشرق سے لے کر پھر پتہ لگے گا آل محمد کب سے ہے. منتہا مشرق سے لے کر منتہا مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک خردل کے دانوں سے اس خلا کو بھر دیا جائے. اور بھرنے کے بعد تیری کمزوری اور ناتوانی کے بعد تجھے حکم دیا جائے کہ ایک ایک دانہ کر کے خوش ہونا چاہیے بابا, آپ کے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیری کمزوری و ناتوانی کے باوجود تجھے حکم دیا جائے کہ ہر دانے کو الگ الگ کر کے
جنوب کی جانب میں جا کے رکھتے چلے جاؤ. اب اتنے بڑے دانوں کو ایک ایک کر کے تیری کمزوری کے باوجود جتنی تمہیں اتنے تک الگ الگ کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سارے دانے تیرے ہاتھوں سے منتقل ہو جائیں. اب جتنی مدت تمہیں ان دانوں کو منتقل کرنے میں لگے منتقل کرنے میں لگے یہ مدت عرش پر پانی جو عرش پر تھا اس مدت کے 70,000 حصوں میں سے 40واں حصہ مدت ہے. 70,000 حصوں میں سے اس کا یہ 40واں حصہ مدت ہے. یہ جو تو ان کو منتقل کرے گا دانوں کو یہ 40واں حصہ ہوگی 70,000 حصوں میں سے. اب جس کا 40واں حصہ خدا جانے کتنی عرصے کا ہو تو اب دنیا بتائے کہ آل محمد کب سے عالم ہے. اللہ اکبر. اب ان کے علم کی ان کے ابتدا کا تصور یا اللہ جانے یا یہ خود جانے کہ اللہ نے انہیں کب سے مظہر کمالات الہیہ بنا کے اپنا ثبوت دیا. پروردگار بدفعل محمد وآل محمد. یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے آتے ہیں انہیں فیض المرام فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط